کہ بہت ہی شارٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسن نے یہ کمپرومائز جو کیا یا سلو یا پیس ٹریٹی ون آف دا مین ریزن یا میجر ریزن گورنر شام معاویہ نے بیت المال مسلمانوں کا خزانہ اس کا منہ کھول دیا اور لوگوں کو برائب یا رشوت کے ذریعے سے خریدنا شروع کیا، بلکہ بہت اوپن قسم کی یہ ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ سوال کیا جاتا تھا کہ بتاؤ تمہارے ایمان کی ویلیو کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر کار بیچی جاتی ہے، فلیٹ یا اپارٹمنٹ بیچے جاتے ہیں، لینڈ کا سودا ہوتا ہے، وہاں تو سیدھی سادی بات ایمان، تم بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا پرائس ہے؟ حاکم شام وہ پرائس دینے کو تیار ہے۔ حسن مشتبہ کی آرمی کے 90% لوگوں کو اس طرح سے ان کے ایمان کو کھلی بات ہے کہ ہمیں تمہارا ایمان چاہیے، اس طرح سے پرچیز کیا حاکم شام نے۔ اب میں ہسٹری کی ڈرائی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملے تک آپ کو لے جانا ہے کہ یہاں تک ایک پلاننگ ہوئی تھی، 90% حسن مشتبہ کی آرمی والے اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کل جب جنگ ہوگی تو حسن کی آرمی حسن پہ اٹیک کر کے حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے ہینڈ اوور کرے، اور پھر یہ ہے معاویہ کی پالیٹکس۔ وہ سارے لیٹرز معاویہ نے امام حسن کو بھجوا دی اور کہا یہ ہے آپ کی آرمی جس پر آپ ریلائی کر کے آ رہے ہیں۔ حسن مشتبہ آرمی پہ ریلائی نہیں کرتے، وہ علی کا وارث اور علی کا بیٹا ہے۔ جب علی خیبر کے میدان میں علم لے کے چلے تھے تو پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ آرمی ہے کہ نہیں، لیکن گورنر شام تو اپنے حساب سے جیسی اس کی مینٹلٹی، کہا دیکھیے یہ آپ کی آرمی ہے، سب نے اپنا ایمان میرے ہاتھ بیچ دیا۔ اور آپ نے صدام کے زمانے میں ایک جملہ سنا ہوگا، یہ خالی صدام کا نہیں ہے، تمام ڈکٹیٹرز، مگر یہ سٹارٹ ہوا تھا حاکم شام معاویہ کے زمانے سے۔ صدام کے زمانے میں ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اتنا اس کا انٹیلیجنس کا سسٹم اور اس کے اسپائس، وہ سسٹم اس کا اتنا اسٹرانگ تھا کہ شوہر کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میری وائف ہے کہ یہ صدام کی انٹیلیجنس کا پارٹ۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں نہیں معلوم، والدین اپنی اولاد کے لیے نہیں جانتے، اولاد اپنے والدین کے لیے نہیں جانتے، بھائی بھائی کی رپورٹ کرتا ہے، بیٹا باپ کی رپورٹ کرتا ہے، شوہر بیوی کی رپورٹ کرتا، اور ہر ڈکٹیٹر کا یہی سسٹم ہوتا، مگر پہلی بار یہ حاکم شام نے سسٹم شروع کیا، اس طرح سے لوگوں کے ایمان خریدیں کہ بیوی کا ایمان حاکم شام نے پرچیز کر لیا، شوہر کو بھی نہیں معلوم۔ مختار نامہ الحمدللہ اس کا بھی سیریل بن گیا۔ انفارچونیٹلی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو دیکھ سکوں، لیکن مختار نامے کے اندر ایک روایت یہی آتی ہے۔ دیکھیے جب کوئی سیریل بنایا جاتا ہے تو تھوڑا بہت ہسٹری کو تھوڑا سا، کوئی میجر پارٹ نہیں لیکن تھوڑا سا مائنر چینج کرنا پڑتا۔ تو جتنے سیریل ہیں اس میں یہ بات یاد رکھیے گا۔ لاسٹ ایئر میں دبئی کے ستوا میں یہی مجلسیں پڑھ رہا تھا، اور آج کی طرح سے جو سیٹرڈے نائٹ یا ویکینڈ تھا تو مجلس کے بعد پھر مختار نامے پر ایک ڈسکشن ہوا تھا ہمارا 90 منٹ کا۔ مختار نامے سے مطلب جو سیریل ہے امیر مختار کا، کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ذرا سا مائنر چینج کرنا پڑا تھا سیریل کی وجہ سے، تو ذرا سے پرابلم یا ڈاؤٹ کریٹ ہو گئے تھے۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، یہ ہمارا بات کا ایک ٹاپک ہے، میڈیا اور اس کے ایفیکٹس، امپیکٹ
جو ہماری ینگ جنریشن پر پڑ رہے ہیں. ابھی تو بہت چھوٹی سی بات کہ مختار نامے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نہیں کہ جب امام حسن پر ان کی اپنی آرمی نے اٹیک کیا تو امام حسن مختار کے چچا کے پاس چلے گئے جو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز گورنر آف مدائن. مدائن جو ہماری بہت ہی ایک امپورٹنٹ زیارت ہے سلمان پاک حضرت سلمان فارسی کی. ابھی آج کل چونکہ عراق کے اندر سچویشن 100% انڈر کنٹرول تو نہیں ہے تو کازمین اور سامرہ تک لوگ جاتے ہیں, مدائن نہیں جاتے ہیں اور اٹس بیٹر. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ زیارت ہے مدائن. وہاں کے گورنر تھے مختار کے اپنے چچا امام حسن. گورنر کے پیلس میں چلے گئے. وہ شیعہ تھا فیتھ فل, لیکن مختار کو ڈاؤٹ ہو گئے. اس نے دیکھا کہ امام علی کے اتنے کمپینین اور صحابی معاویہ نے ان کا ایمان پرچیز کر لیا اور کسی کو نہیں معلوم کسی کے بارے میں, تو پتہ نہیں میرا چچا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی معاویہ کے ہاتھ بک چکا ہو. اب کیسے پتہ چلے؟ اگر یہ امام حسن کا فیتھ فل صحابی ہے تو امام حسن کو یہی رہنا چاہیے, وہ گورنر کا کیسل ایک سیف پلیس. اور اگر یہ معاویہ نے اس کو خرید لیا ہے, پرچیزڈ بائی معاویہ, تو امام حسن کو یہاں سے مجھے لے کے چلا جانا. مختار پریشان, بھتیجا اپنے چچا کے بارے میں نہیں پہچان پا رہا, جج نہیں کر پا رہا. تب پھر وہ اسٹوری آتی کہ وہ امام علی کے بہت ہی پرانے کمپینین کے پاس گئے اور کہا کہ کیسے میں اپنے چچا کو اس کا انر چیک کروں. اور انہوں نے اس کو ایک پلاننگ کر کے دی. تو مختار اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا چچا ہمیں تو ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے, حسن ہمارے پاس آ چکے ہیں, ارے معاویہ کے ہاتھ ان کو بیچ دیجئے, معاویہ ملین کیا بلین آپ کو دے گا. اور یہ جملے اس لیے کہہ رہے ہیں مختار تاکہ اپنے چچا کو چیک کرے کہ اگر چچا معاویہ کا ساتھی بن چکا ہے تو اپریشیٹ کرے گا اس چیز کو. لیکن چچا اتنے غصے میں آ گیا کہ مختار کے چہرے پہ تھوکا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ میرا بھتیجا ہے لیکن کک مار کے اس کو میرے محل کے باہر نکال دو. یہ میرے ایمان کی بات کر رہا ہے, میں اور اپنے امام کو معاویہ کے ہاتھ فروخت کروں. مختار کے چہرے پہ تھوکا, مختار کو کک مار کے باہر نکالا. مختار بہت خوش, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا چچا جو ہے سنسیئر ماننے والا. لیکن یہ اتنا میں نے آپ کا ٹائم جو لے لیا وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس زمانے کی یہ سچویشن, چچا کو بھتیجے کے بارے میں, بھتیجے کو چچا کے بارے میں نہیں معلوم. اور معاویہ نے یہ سارے لوگ کیسے خریدے؟ پیسے دے گا. ہر آدمی سے پوچھتا ہے اپنے ایمان کی پرائز بتاؤ, جو پرائز وہ بتاتا بارگیننگ بھی نہیں ہوتی, نیگوسیشن بھی نہیں, جو پرائز بتائی معاویہ نے دے دی. بس یہاں پہ میرا ایک سوال اور ایک جملہ جس سے میں اپنی آج کی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا, اور وہ سوال یہ کہ معاویہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اس کی فیملی کے پاس اتنی دولت تو کبھی نہیں تھی. اب میں کیا کروں, میں ممبر پہ بھی بیٹھا ہوں اور ماہ رمضان ہے, ورنہ بتا نہیں سکتا کہ یہ کیسی فیملی تھی. یہ دولت کہاں سے آئی؟ وہ ایک پروونس سیریا کا گورنر تھا. سیریا, وہاں سے جو ریونیو آتا ہے وہ اتنا ہے کہ معاویہ اپنی پرسنل کوئی دولت نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی دولت ہے جس سے ایمان خرید رہا. امام حسن کے پاس 19 پروونس ہیں, چلیں راؤنڈ فگر بنا لیں 20. دیٹ مینس امام حسن کے پاس مسلمانوں کی جو ویلتھ یا ریونیو والا خزانہ وہ 20 ٹائمز زیادہ ہے معاویہ سے. جب کوئی چیز مارکیٹ میں سیل کے لیے یا بیچنے کے لیے رکھی جائے
تو کیا طریقہ ہوتا؟ ایک آدمی نے $1000 اس کی پرائس لگائی, ہم نے کہا 1200, وہ چیز ہم کو مل جائے. اگر معاویہ مسلمانوں کے بیت المال سے امام حسن کے شیعوں کا ایمان خرید رہا تو امام حسن کے پاس تو اس سے 20 ٹائمز زیادہ دولت ہے. امام حسن ڈبل پرائز لگا سکتے ہیں. یہ جو لوگ تھے امام حسن کی آرمی کے, یہ آئیڈیالوجی میں معاویہ کے ساتھ نہیں تھے. ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ معاویہ ہمارا حکمران. ایمان بیچ رہے ہیں, معاویہ نے پرائس لگائی, انہوں نے ایمان دے دیے. تو اگر اسی طرح سے ٹرانزیکشن ہو رہا تو حسن مجتبی 20 ٹائم زیادہ پرائس لگا کر اس کا ایمان واپس خرید سکتے, اور خالی اس کا نہیں, معاویہ کی آرمی کا بھی. مولا آپ نے کمپرومائز یا آپ نے پیس ٹریٹی یا آپ نے سولو نامے پہ سائن اس لیے کی, ون آف دا ریزن, دیٹس ناٹ دا اونلی ریزن, ون آف دا ریزن, کہ معاویہ نے آپ کی آرمی کا ایمان خرید لیا. تو مولا آپ اس سے 20 ٹائم زیادہ دنیا کی دولت رکھتے ہیں. ویسے تو حسن اولی الامر ہیں, لیکن دنیا کی دولت آپ واپس یہ ایمان خرید لیجیے, یہ دوبارہ سب آپ کے پاس آ جائیں گے. حسن مجتبی نے کہا نہیں, اگر میں برائبری دیتا ہوں یا رشوت دیتا ہوں تو رشوت دے کر ایمان خریدا جاتا, لیکن جہاں رشوت آ جائے وہاں شریعت چلی جاتی, اور رشوت دینے والا معصوم نہیں رہتا ہے. میں امام معصوم ہوں, حکومت ہاتھ سے چلی جائے میرا کوئی لاس نہیں. عصمت نہیں جانا چاہیے, شریعت نہیں جانا چاہیے, چیئر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تاج و تخت تو آتے ہیں اور جاتے ہیں, عصمت کو بچانا ہے, شریعت کو بچانا ہے, تقوی کو بچانا ہے, حکم خدا کو بچانا. اور یاد رکھیے یہ وہ حسن مجتبی کی سیرت کا وہ اینگل ہے جہاں پہ آپ کو حسن کے نانا رسول خدا یاد آنا چاہیے. کیونکہ آج میرا بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ سیٹرڈے نائٹ کو 5-7 منٹ ٹائم سے آدمی زیادہ پڑھ سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ 10 منٹ, آپ مجھے 1 گھنٹہ سے زیادہ تو نہیں دے سکتے, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن ایک جملہ, یہ امام حسن کی سیرت کا وہ اینگل ہے, ریفلیکشنز آف سیرت امام حسن, جو پہلے آپ کو رسول خدا کی زندگی میں نظر آیا. وہاں بھی یہی ہوا تھا. ان دا ارلی سٹیجز آف اسلام مکے کے کافر رسول خدا کے پاس آئے تھے. جب وہ سورہ یا ایھا الکافرون نازل ہوا اور کہا کہ اے محمد آخر تم نے یہ ہمارے یوتھ کو مس گائیڈ کیوں کیا, ایک ڈسٹربنس تم نے پیدا کیا, ہماری فیملی لائف تباہ ہو رہی. یہ جملے یاد رکھیے, یہ ابھی آگے چل کے آئیں گے. ہمارے یوتھ مس گائیڈ ہو رہے ہیں, ہماری فیملیز افیکٹڈ ہو رہی ہیں, آخر کیا ہے تمہارا پرابلم؟ تمہیں پیسہ چاہیے, جتنی دولت کہو گے ہم دینے کو تیار. اچھی جگہ شادی کرنا ہے, عرب کی کسی بھی عورت کی جانب اشارہ کرو, ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں. حکومت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا رولر اور حکمران بناتے ہیں. تبلیغ بند کر دو, اسلام کی بات نہ کرو. لیکن ٹائم کم ہے تو میں بہت ڈیٹیل کے جملے نہیں کہہ رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے کیا جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو گے اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھو گے تب بھی میں حق کا پیغام پہنچاؤں گا, حق کے پیغام کو نہیں روک سکتا ہوں. ایک ہاتھ پہ سورج رکھو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھو. اللہ کو اپنے حبیب کا جملہ اتنا پسند آ گیا, اے میرے حبیب تو نے میرے دین کی خاطر سورج اور چاند کو ٹکرا دیا, اب دیکھ دنیا کے سامنے میں تیرا اسٹیٹس واضح کروں گا. تو ایک ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے گا, ڈوبتا ہوا سورج واپس آئے گا. دوسرے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے گا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور چاند مل جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. بہت ہی
फुलिश और बेवकूफ हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि दीन पे अमल करेंगे तो नुकसान होगा। अल्लाह आपका टेस्ट करता है, ट्रायल और इम्तिहान। फिर एक बार आप अल्लाह के दीन के ऊपर साबित कदम रहिए, सूरज भी आपका गुलाम बनेगा और चांद भी आपका गुलाम बनेगा। हम और आप डर जाते हैं। और ये जुमला चूंकि अभी आगे एक्सप्लेन होने वाला, तो पैगंबर से उस वक्त मैं होता तो हाथ जोड़ के एक बात करता। हम तो 21st सेंचुरी के पॉलिटिशियन है ना, हम तो वो लोग हैं कि जो नऊज़ो बिल्लाह रसूल और इमाम को भी ट्रेन करने की कोशिश करेंगे और डिप्लोमेसी सिखाएंगे। हमारे यूथ खड़े होकर मर्जे को बताते हैं कि फतवा कैसे दिया जाता। हमारी कम्युनिटीज आगे बढ़कर इमाम खुमैनी को बताती है कि पॉलिटिक्स किस चीज का नाम है। हमारे जाहिरीन नजफ जाके आगा सीसानी को नऊज़ो बिल्लाह ये बताते हैं कि आपके फतवे, चांद के फतवे की वजह से कम्युनिटी में डिवीजन हो रहा। क्योंकि आज हमारे पास खाली मर्जे, अगर इमाम हमारे सामने होता तो यही चीजें हम इमाम को बताते कि मौला आप बहुत रिलीजियस आदमी है, नमाज पढ़ाइए, लेकिन गवर्नमेंट कैसे रन की जाती है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, इसका वक्त आएगा। आज का सब्जेक्ट ये है कि हम हाथ जोड़कर कहें, या रसूल अल्लाह, ये मक्के के काफिरों की तीसरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम आपको दौलत देंगे, चले दौलत तो आपके लिए कोई मसला नहीं, औरत देंगे, खदीजा ताहिरा जैसी बीवी जिसको मिल जाए, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि हम आपको रूलर बनाते हैं, आप ये बात मान लीजिए। जब हुकूमत आपके हाथ में आ जाए तो डंडे के जोर से सबको मुसलमान बना दीजिएगा। हुकूमत आपके हाथ में आ जाए, फिर ये जो तबलीग इस्लाम आप कर रहे हैं, अभी तो आपको टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा। औरतें तक सर पे कूड़ा करकट फेंकती हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं। इनकी तीसरी बात मान लीजिए, कुर्सी आपके पास आ जाए फिर आप वही हक की बात कीजिएगा। मगर रसूल का जवाब भी यही था कि अगर मैं इनकी बात मान लूं और फिर बाद में अपनी बात मनवाऊं तो गोया झूठ बोल के इस्लाम फैलाऊंगा। और इस्लाम झूठ के जरिए नहीं फैलता, इस्लाम वही फैलाता है जो सादिक भी हो और अमीन भी हो। अब अल्लाह के रसूल ने हसन मुश्तबा से 50 साल पहले जो पैगाम दिया कि दीन खुदा शरीयत, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। हसन मुश्तबा उलिल अम्र है, कायनात की सारी ताकतें हसन के हाथ में हैं, मोजिज़े दिखा सकता है, एक सेकंड में हाकिम शाम की आर्मी का खात्मा कर सकता है। लेकिन कहा कि नहीं, शरीयत ज्यादा अहम है, इस्मत ज्यादा अहम है, दीन खुदा ज्यादा अहम है। हाकिम शाम रिश्वत देता रहे, हसन मुश्तबा अली का बेटा एक दिरहम रिश्वत में नहीं देगा। हुकूमत चली जाए तो चली जाए। ये हसन है और हम हैं। हम कौन हैं? हसन के गुलाम। हमारी औरतें कौन हैं? हसन की कनीज। और हमारी हालत ये कि हम अपनी डेली लाइफ में रोजाना कंप्रोमाइज करते हैं, रोजाना शरीयत को हाथ से कुर्बान कर देते हैं। जरा जरा सी बात पे दीन खुदा हमारे हाथ से निकल जाता। हसन मुश्तबा की विलादत को सेलिब्रेट भी करते हैं, दुआए तवस्सुल में हसन मुश्तबा का नाम भी लेते हैं, पंजतन में हसन मुश्तबा को शामिल भी समझते हैं। हज और उम्रे में जन्नतुल बकी हसन की टूटी हुई कब्र को देख के रोते भी हैं। लेकिन जब हमारी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती, बिजनेस में $10 का नुकसान नहीं होना चाहिए। झूठ बोलना पड़े तो बोल लो, फ्रॉड करना पड़े तो फ्रॉड करो, चीटिंग करना पड़े तो चीटिंग करो। अरे डॉलर और पाउंड तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी सी बात। हमारे रिश्तेदार के यहां शादी, हमें पता है कि मिक्स गैदरिंग, हमें पता है कि म्यूजिक प्ले की जाएगी, हमें पता है कि वहां फेल हराम होगा, लेकिन जाना जरूरी, वरना वो नाराज हो जाएगा। जरा जरा सी बात पे कंप्रोमाइज। बर्थडे पार्टी, हत्ता मैंने तो यहां तक देखा है, शादी तो फिर भी हमारा एक पर्सनल फंक्शन है, बर्थडे तो फिर भी हमारे घर का एक फंक्शन।
جہاں امام کے نام پہ مثلا انڈیا پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ 22 رجب کی نیاز ہوتی، وہاں بھی مکس گیدرنگ. اور ہر جگہ اگر آپ کہیں کہ آپ تو اتنے ریلیجس، اور آپ تو دعائے کمیل میں رونے والے، اور آپ تو دعائے افتتاح کے اندر تڑپنے والے، اور آپ تو کربلا کی زیارت میں ذریعے امام پکڑ کے بے ہوش ہونے والے، یہ یہاں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا مولانا کیا کیا جائے، بھائی ناراض ہو جائے گا، کیا کیا جائے بہن ناراض ہو جائے گی، کیا کیا جائے بزنس ٹرم کو نقصان پہنچے گا، کیا کیا جائے فیملی میں ڈسپیوٹ ہو جائے گا. مکے کے کافروں نے رسول اللہ سے جو کمپلین کی تھی اس کا ریزن یہی تھا کہ جس فیملی میں ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی فیملی سے کہہ دیتا تھا کہ میں تمہاری پریکٹیکل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، لیکن میں شراب نہیں پیوں گا، لیکن میں ڈانس نہیں کروں گا، لیکن میں میوزک کو اٹینڈ نہیں کروں گا، لیکن میں سور کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اور اس کی فیملی ناراض ہو جاتی ہے. وہ کافر ہیں، وہ ناراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے یہ آج کا مومن ہے. اگر آپ صرف اتنی سی بات کہہ دیں کہ مس گیدرنگ میں ہماری وائف نہیں آئے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کی انسلٹ کر دی. کمپرومائز بہت ہی مشہور یہ واقعہ آج کل ہے، اور چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا تو میں اسی چھوٹے سے واقعے کو بتا رہا ہوں. آپ نے مجھے آئی ایم پریٹی شیور کہ کم از کم 20 یا 30 ٹائمز یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن جو میری آج کی اسپیچ کا ٹاپک چل رہا ہے اس کے اندر ایک بار اور سن لیجیے. ایران کا ایک پروونس ہے سیستان، یہ پاکستان کے بارڈر سے ملتا ہے سیستان. وہاں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مجتہد نہیں تھے، حجت الاسلام لیول کے. اور آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ. اتنے 2 جملے میں نے کہے، آپ کو یہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا تو بہت جلدی انہیں 100 سال پہلے ان کو ایک شوق تھا، ان کی ایک ہابی تھی. ہابی کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، ان کی ایک وش تھی کہ غیبت کے اس پیریڈ میں ان کی امام زمانہ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہو جائے. اور یہ امپاسبل بھی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کی امام سے ملاقات ہوتی اس کو آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو سیکریٹ رکھنا. لیکن بہرحال محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے امام خمینی تک شیعہ تاریخ کے بڑے بڑے مراجع کی امام سے ملاقات ہوئی. ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی تو ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا، مگر کلینی، صدوق، مفید، حلی، سید مرتضی، شہیدین، مجلسی، اردبیلی، بہائی، محسن الحکیم، آغائے خوئی، امام خمینی رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب میں فرسٹ ٹائم 84 میں دارالسلام آیا تھا تو بہت سارے مومنین مجھے ایسے ملے تھے جنہیں ہماری شیعہ تاریخ کے 40 علماء کے نام اس طرح یاد تھے کہ وہ ایوری نماز شب میں ان کا نام لیا کرتے تھے. آج کل تو 2-4 نام بھی لے تو سمجھانا پڑتا ہے یہ کون عالم. تو یہ ہماری شیعہ تاریخ کے بڑے بڑے علماء. اب بلکہ ہمارے پاس کچھ طریقے بھی ہیں کہ کیسے امام سے ملاقات ہو سکتی. کچھ دعائیں ہیں، کچھ عمل ہیں، کچھ جگہیں ہیں، مسجد سہلا اور مسجد جمگران اور حج. غرض یہ کہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، میں ادھر نہیں جا رہا. ان عالم کو جو ایران کے ایک علاقے سیستان سے تعلق رکھتے ہیں بہت شوق تھا کہ امام سے میں فیس ٹو فیس ملاقات کروں. سارے عمل کیے، ساری دعائیں پڑھی، لیکن ہر دعا تو قبول بھی نہیں ہوتی. ایک دن مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ. منیمم ایک مومن یا مومنہ کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ کو اٹینڈ کرو. چنانچہ گئے نماز جنازہ میں. جو لوگ ایران کی زیارتیں بہت کر چکے ہیں انہیں شتیتا بی بی کا واقعہ یاد آ رہا ہوگا. وہ 40 منٹ کا واقعہ ہے.
اور میں 4 منٹ میں اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل یہ بہت فیمس اسٹوری ہو چکی. نماز جنازہ کا اعلان ہوا, گئے نماز جنازہ جب پڑھنے لگے, دارالسلام کے مومنین کو پتا کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے, حرام تو خیر نہیں ہے, مکروہ ہے, سوائے مکے کی مسجد کے. تو نماز جنازہ مسجد کے باہر ایک اوپن گراؤنڈ میں ہو رہی تھی. یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں کہ گھبرا گئے, دیکھا کہ میرے اگلی صف میں میرے آگے امام زمانہ کھڑے. اب ایک سوال یہ ہے کہ ان کو پتا کیسے چلا, وہ ساری ڈیٹیل کسی اور موقع پہ آئی. بہرحال پہچان لیا کہ میرے آگے کی صف میں امام زمانہ. اب نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے, امام کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا, امام میرے سامنے موجود ہے, جاؤ امام سے ملو. لیکن نماز جنازہ, اور جنازہ اور قبر اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر بات چیت کرنے کو کتنا کنڈیم کیا گیا. اگرچہ امام سے بات کرنا تو عبادت ہے, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا, مگر نماز تو نہیں توڑ سکتے. جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہوئی, لوگ تو میت کو اٹھا کے چلے قبرستان کی جانب, انہوں نے میت کو چھوڑ دیا. واجب کفائی ہے, اتنے سارے لوگ ہیں. یہ ادھر دوڑ کے امام کے پاس آئے, دیکھا امام جا رہے, گھبرا کے پیچھے دوڑے, کہا مولا میں نے اتنے سال اعمال کیے تاکہ آپ کی زیارت ملے, اور آج میری دعا قبول ہوئی ہے تو آپ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے, تیزی سے جا رہے. امام نے کہا میں تمہاری دعا کے نتیجے میں نہیں آیا ہوں, یعنی آج میں تم سے ملنے نہیں آیا ہوں. گھبرا کے کہا تو مولا کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ اس مومنہ کی طرح سے اگر کسی کا کیریکٹر ہو تو جب بھی وہ مرتا ہے اس کے زمانے کا امام اس کے جنازے پہ آتا. یہ کہا اور امام غائب ہو گئے. اب ان کو پریشانی, یہ مومنہ کون؟ وہ تو ایک بھائی یہاں دارالسلام کی کمیونٹی سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا. اب کراچی میں جائیے آپ, محفل مرتضیٰ میں نماز پڑھنے جائیں گے, اعلان ہوگا کہ آج ایک نماز جنازہ کا سماچار ہے, آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کون ہے مرنے والا. چنانچہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے مومنہ, لوگوں نے کہا وہ اس کا گھر. گئے وہاں پہ, میت دفن ہو چکی ہے, وارث آ چکے ہیں. ایک مرتبہ ان کو واقعہ سنایا اور کہا کہ تمہاری مدر کے کیریکٹر میں کیا خاص بات تھی. وہ 4 بیٹے تھے, چاروں رونے لگے, کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جو ہمارا اپنی ماں سے ایک ڈسپیوٹ ہوتا تھا یہ امام زمانہ کو اتنا پسند تھا. بھئی یہ سٹوری بہت مشہور ہے, آپ کو پورا واقعہ پتا ہے. میں آخری جملہ جلدی سے کہہ کر اس کے نتیجے پہ آتا ہوں. اس آدمی نے, ان عالم نے, آدمی نہیں یعنی عام آدمی نہیں, حجت الاسلام لیول, ایک مرتبہ کہا لیکن بتاؤ تو صحیح بات کیا. کہا تمہیں پتا ہے کہ آج کل شاہ کا نظام, ایران کے ریولوشن سے پہلے شاہ, اور شاہ سے پہلے اس کا باپ, یہ اس کے باپ کے زمانے کا واقعہ, جب حجاب پر ٹوٹل بینڈ تھا, کوئی عورت نہ اسکارف پہن سکتی ہے, نہ چادر پہن سکتی ہے, نہ عبا پہن سکتی. اگر کوئی گھر سے باہر اپنے سر کو چھپا کے نکلے گی تو اس کی چادر یا اسکارف کو کھینچ کے اتارا جائے گا, اور بازار میں جتنے نامحرم ہے سب سے کہا جائے گا اس سے ہینڈ شیک کرو اور اس کو کس کرو. چادر پہن کے نکلنے والی کتنی پائس عورت ہوگی, یہ اس کی پینلٹی, یہ اس کی پنشمنٹ. کہا کہ ہماری ماں نے جب یہ سنا تو کئی عورتوں نے اس سے آ کے کہا کہ بھائی اب تو مجبوری ہو گئی, اور مجبوری میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا. چنانچہ اللہ ہماری مجبوری دیکھ رہا ہے, ہم مجبوری کے عالم میں بغیر حجاب کے گھر سے نکلتے ہیں. لیکن ماں نے ایک سٹینڈ لیا, کہا کہ میرے لیے گھر سے باہر کوئی واجب کام نہیں, اور حجاب واجب کام ہے. میں غیر واجب کے لیے واجب کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں, میں گھر سے نہیں نکلوں گی. مرتے دم تک وہ گھر میں رہی, 20 سال اس نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. نو کمپرومائز آن واجبات, نو کمپرومائز آن شریعہ. یہ ہے حسن مجتبیٰ کی کنیز. حسن مجتبیٰ نے شریعت کو بچانے کے لیے, عصمت کو بچانے کے لیے, حلال و حرام کو بچانے کے لیے حکومت کو ٹھکرا دیا. یا ایک چھوٹی سی چیئر اگر ہم کو مل رہی ہو تو ہم اس کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. وہاں 20 پروونس کی حکومت حسن نے ٹھکرا دیا, کک مار دی کہ نہیں, حرام خدا نہیں ہوگا.
یہ ہے مومن. نو کمپرومائز آن حجاب. بھئی گھر سے باہر نکلنا واجب ہو جائے تو الگ بات, گھر سے باہر جانا واجب نہیں ہے, حجاب واجب. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.